پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. مولانا مدنی نے جو ایک بات کی ہے اس بات کو میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہوا پہلے سے. دوبارہ سے بتاتا ہوں، اس بات کو میں نے کئی دفعہ پہلے سے ریپیٹ کیا ہوا. مولانا صاحب کے مطابق جہاد جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہے. رائٹ. مولانا مدنی کہتے ہیں یہ دیکھیے جی، یہ کہتے کیا ہیں، آئیے مل کے سنتے ہیں کہ یہ کہتے کیا ہیں. مولانا مدنی کا بیان کیا ہے. لیٹس لسن. اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے. اوکے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جہاد جو ہے اسلام میں نہ صرف یہ کہ بڑا ہولی ہے، مقدس ہے، بلکہ ایک دینی فرض ہے کہ یعنی کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. رائٹ. آپ کو کرنا ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ کو کرنا ہی ہے. اوکے، تھینک یو مدنی صاحب، بالکل صحیح فرمایا آپ نے بات. جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے. ماشاء اللہ. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا کا کوئی مولانا جو ہے نا وہ ایسی بات کہہ رہا ہو کہ جہاد جس معنی کے لیے بھی قرآن میں بتایا گیا ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے. بائی دا وے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یہ لوگ بولتے ہیں، کیونکہ انسان ان کے مطابق صرف مسلمان ہی ہیں. تو جب مسلمان لڑائی کرے گا تو وہ جیتے گا یا ہارے گا تو پھر جیتے گا ہی. تو پرابلم اب یہ آ گئی ہے کہ پھنس گئے. یہ پھنس گئے، کہہ تو انہوں نے دیا لیکن واقعی پھنس گئے. پھنسنا بنتا بھی ہے کیونکہ انہوں نے کہا جس معنی کے لیے بھی آیا، جس معنی کے لیے بھی آیا. پھنس گئے. جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے. ہائے 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 ہائے. نہیں جی، ظلم اور فساد کے خاتمے کے لیے جہاد، قتل و قتال والا جو جہاد ہے، دوبارہ سنیے، قتل و قتال والا جو جہاد ہے وہ ظلم و فساد کے خاتمے کے لیے. سنیں، آئی ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے. جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے. اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، دوبارہ کو. جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. alright, so قتال والا جہاد، قتل و قتال والا جہاد وہ بھی انسانیت کی بقا کے لیے ہے، اور ظلم اور فساد کو مٹانے کے لیے ہے، اور جب جب ظلم ہوگا تب تک جہاد ہوگا. تھینک یو سو ویری مچ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں یہ بات بتائی. میں بڑا آبھاری ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی بہترین انفارمیشن سے ہم سب کو نوازا ہے اور ہم سب کو باور کرایا ہے کہ یہ دین انتہائی ظالم دین ہے. لائک ریئلی. تو مولانا جی، میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں اس معاملے میں، اور میرے جتنے بھی صاحبان ہیں جو کہ لائیو چیٹ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ، دے آر آلسو ویری پراؤڈ آف یو.
کہ وہ باتیں جو انڈیا کے مولاناز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں آپ نے وہ کر دی ہے، اور آئی وڈ سے تھینک یو سو ویری مچ. تو مولانا صاحب نے ہمیں جو بہترین انفارمیشن دے دی ہے، اس کے بعد میرا کچھ بولنا بنتا تو نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں ایک ایسا دین ہے جس کے مطابق جو ڈیفینیشن آف ظلم اور جو ڈیفینیشن آف فساد ہے وہ بڑا فرق ہے. تو مولانا صاحب نے جو کہا ہے وہ کہا ہے کہ انڈیا کے ہر بندے جو ہے وہ اس کے ساتھ مسلمان کا قتال والا جہاد ضروری ہے. That's what he just said. یہ بات اس نے کہہ دی ہے. اوہ لگتا ہے امت بیک سٹیج میں آ چکا ہے. جی امت بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اوکے امت ابھی بولنا نہیں چاہ رہا لگتا. ہاں بڑھیا ایڈم صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بڑھیا، بہترین نہیں بہترین. ویلکم سر. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی. تھینک یو. کیونکہ اچھا ایک میں نے اور ارے ویڈیو بھیجا تھینک یو تھا جی، آپ کو تھینک یو ارشد دوستو. مدنی والا. اچھا کوئی اور بھی بھیجا تھا، وہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا. اچھا آپ نے بھی بھیجا ہوا ہے کچھ مجھے. ہاں ایک تو لاسٹ ویک کافی ہی بڑا بھیج سا دیا دکھ تھا، رہا. مطلب یہ ہاں 4 دن پہلے. ہاں وہ والا ریسنٹ والا تھا ایک دم. اوکے بہترین، وہ بھی دیکھ لیتے. تو وشال سنگھ صاحب کہتے ہیں سو مولانا مدنی وانٹس ٹو سے ظلم اور انسانیت on the same line. Are these type of zulm were carried out on Momo in Makkah as in India? Is this the zulm leading the jihad? نہیں سر، ظلم کے خلاف جہاد کرنا، ظالم کے خلاف جہاد کرنا. تو جہاد جو ہے وہ آپ نے ظالم کے خلاف کرنا ہے، ظلم کے خلاف کرنا ہے. دا پرابلم از کہ ظلم کی ڈیفینیشن جو ہے نا قرآن کے اندر وہ بڑی فرق ہے. وہ ڈیفینیشن نہیں ہے جو دنیا میں ہم لوگ ڈیفینیشن لیتے ہیں ظلم کی، وہ کچھ اور ہے. تو اس وجہ سے میں حیران ہوں کہ انہوں نے یہ والی بات کر دی، کیونکہ اصل میں ہندی کے اندر شاید ٹرانسلیشن صحیح نہ ہوئی ہو، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے ہندی میں ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس امت صاحب ہیں. امت صاحب آج کل ہندی پڑھنی آتی ہے آپ کو؟ جی بالکل. اچھا آج کل آتی ہے. دیکھتے ہیں کہ آج کل ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے. جی امت صاحب کیا لکھا ہوا ہے؟ تتھا جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے سمجھا رہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرانا، نسندے شرک مہا اتیاچار ہے. شرک ہی ہے. شرک مہا اتیاچار ہے. اچھا انہوں نے لفظ ظلم نہیں لکھا، لفظ اتیاچار لکھا. انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ. اچھا یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ یہ سمجھ نہ آنے والی بات ہے کہ یہ لوگ ساری باتیں ہندی میں کریں گے، لیکن جو مین بات ہوتی ہے نا اس میں عربی کا شبد یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ اتیاچار اور شرک یہ سینونمز ہیں قرآن کے اندر. ویسے یہ دیکھیے گا ظلم کو ہندی میں اتیاچار ہی کہیں گے، اردو میں بھی ظلم ہے، اردو میں ظلم، ہاں ہندی میں اتیاچار ہی اور بنے گا. عربی میں بھی ظلم ہے. اچھا اگر آپ نے جہاد کرنا ہے ظلم کے خلاف تو قرآن کے مطابق سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. شرک. اور جو ظلم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ظالم. اور میری ایک زمانے میں جب نیوز نیشن پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی اس ٹاپک کے اوپر، تو
وہ بھائی نے بولا تھا ہم ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہیں، تو میں نے جواب دیا تھا تھینک یو سو ویری مچ. اس کا مطلب ہے آپ ہر مشرک کے خلاف لڑتے ہیں. اور کیونکہ اللہ کے مطابق سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ظلم کے ساتھ ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے، عظیم. عظیم کہتے ہیں Yes. گریٹسٹ. سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ وہ ہے شرک کرنا. سب سے بڑا اتیاچار کون سا ہے؟ وہ ہے شرک کرنا. شرک کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابری پہ لے کے آنا. سو جتنے بھی کرسچنز ہیں، جتنے بھی ہندوز ہیں، جتنے بھی یہ سب لوگ ہیں، یہ سب کے سب مشرک ہیں، لہذا ظالم ہیں. You don't see the inherent ideological displacement جو یہ لوگ بولتے ہیں. That's the reality. یہ آئیڈیالوجیکلی جو ہے نا بہت زیادہ انہیرنٹ ہے ان کے اندر کہ جو شرک ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اور خدا کو ماننے والا صرف گناہ کے رستے پہ ہے. نہیں، وہ ظالم ہے. ظالم ہے اور ظلم کر رہا ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ ایک ایسے آئیڈیا کو جنم دیتی ہے جو کہ انہیرنٹلی 1400 سال سے اپروکسیمیٹلی پوری دنیا میں تباہی میں جا رہی ہے. دس از دی انہیرنٹ آئیڈیالوجی. یہ جو اللہ نے بتا دیا ہے اتیاچار کا، یہ وہ ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر کہیں پر نہیں لکھا کہ مرتد کا قتل کرنا ہے. ابھی آپ کو بتایا کہ جہاد جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہونا ہے. کون سے والا؟ قتل و قتال والا، جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے، امت بھائی پہلے ہندی پڑھ لیں پھر اس کے بعد ہم اردو پڑھتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے گا. اچھا، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور انہوں نے گواہی دی کہ نشچے یہ رسول سچا ہے تتھا ان کے پاس اسپشٹ پرمان آ چکے، اور اللہ اتیاچاریوں کو ہدایت نہیں دیتا. اوکے سر، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا یعنی کہ مرتد ہوئے، وہ لوگ اتیاچاری لوگ ہیں، یعنی کہ ظالم لوگ ہیں. تو اب آپ لوگوں کو سمجھ لگی کہ کس طریقے سے اپوسٹیٹس کا یعنی کہ مرتدس کا قتل و قتال قرآن کی روح سے بھی ثابت ہوتا ہے. قرآن کی روح سے بھی ثابت ہوتا ہے. جہاد کیا ہے؟ یہ جہاد یہ کیا ہے؟ یہ مدنی صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کیا؟ مدنی صاحب بڑے فیمس ہو چکے ہیں اور اب جگہ جگہ جا کے انٹرویوز دے رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جس وقت مدنی صاحب کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن اس کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کے بعد مدنی صاحب کافی فیمس ہو چکے ہیں. پتا آپ کو؟ جی فیمس پہلے بھی تھے لیکن اب الٹرا فیمس ہوئے. ہاں پہلے تو تھے ہی نا، وہ تو جو مولانا بنے گا فیمس تو ہو جائے گا نا. ٹوپی پہن نہیں، یہ لو. تو بھائی جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ وغیرہ اس ٹائپ سے رہے ہوئے ہیں نا. ان کے جو چچا جات ہے وہ ہیڈ رہے ہوئے اس کے دیوبندی تھوٹ کے یہاں پہ، اور یہ بتیجا ہے تو یہ بھی انڈیا لیول پہ پہچان ہے ان کی. صحیح. تو یہ جو IANS وائر سروسز ٹی وی پہ ان کا انٹرویو ہوا ہے، یہ کیا خیال ہے؟ کوئی مناسب انٹرویو ہے؟ ہاں یہ سنائیں آپ. اسی میں ابھی جو فیمس ہوا اسی انٹرویو کے بعد ہی تو ہوا. دیکھیں جی، یہ انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے اس کا پہلا سیگمنٹ ہی بہت زبردست ہے.
اچھا اس کے بعد کا یا اس کے پہلے کا ہے جو اس نے یہ جہاد والی بات بولی، اس سے پہلے یا اس کے وہ بعد پہلے کا ہے؟ بولی، وہ پہلے بولی ہے نا، اچھا اس اسٹیج کے پہ کھڑے بعد یہ ہوئے. لپا پوتی کرنے آیا۔ ہاں یہ لیپا پوتی ہے، یہ لیپا پوتی ہے. تو یہ دیکھتے ہیں لیپا پوتی کیسے کرتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. IANS ٹی وی کے اوپر اس کا انٹرویو ہے، دیکھتے ہیں. لیے ضروری ہے ملک کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے. اصل میں وہ لوگوں کو نالج دے رہے تھے یار، آپ لوگ غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. ملک کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جہاد کیا ہوتا ہے، یہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنی طرح کا ہوتا ہے، کتنی طرح کا ہوتا کن ہے. حالات میں ہوتا ہے، اچھا. کب کیا جا سکتا ہے، ہائے ہائے ہائے. کون کر سکتے ہیں، کون آئے. نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ باتیں بتائیں گے یہ ہمیں، لیکن مجال ہے کہ کسی بھی بات کا یہ ریفرنس دے دیں. لیکن اینی ہاؤ دیکھتے ہیں. دوسری بات، دیش واسیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے. کہ جہاد ایک دھارمک پوتر شبداولی ہے اسلام۔ یہ تو ہمیں پتا ہے، پوتر شبدا اولی ہے. یہ شبدا اولی کو ذرا ٹرانسلیٹ کریں ذرا. شبداولی بولے تو یہ لفظ ووکیبلری ہو گیا۔ ہاں اچھا وکیبلری. اچھا یہ دھارمک وکیبلری ہے. اوکے اوکے اوکے. ہوں۔ تو دوستو جتنے بھی لوگ میرے پاس آئیں گے نا اور جہاد کے لفظی معنی پہ جائیں گے، ان کو اب سوچ کے آنا چاہیے، کیونکہ یہ اصل میں دھارمک شبدا اولی ہے، یہ لفظی معنوں پہ نہیں چلتا. یہ آپ کے مولانا مدنی نے بول دیا ہے. یہ اب ایک دھارمک شبدا اولی ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود لفظی معنی. ٹھیک ہے. تو بھائی صاحب یہ والا حصہ کاٹ کے رکھ لیجیے اپنے پاس، جب بھی کوئی مومن آئے اور کہ نہیں نہیں جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل. نہیں بھائی، جہاد کو آپ نے لفظی معنوں میں نہیں لینا، دھارمک معنوں میں لینا ہے، جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں. اسلام کی۔ اب اگر کسی کو اسلام کے ساتھ دشمنی ہے ہم، تو وہ شوق سے کہے، اوکے. اسے ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ میں اسلام کا دشمن ہوں اور مجھے اسلام اور اسلام کے ماننے والے منظور نہیں ہیں، یہ ڈکلیئر کر دیں۔ اچھا یہ ڈکلیئرشپ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ ڈکلیئرشپ لینی چاہیے؟ بھائی میں کہتا ہوں میری اللہ سے دشمنی ہے اور محمد سے دشمنی ہے، بھاڑ میں گئے تمہارا اسلام. اسلام دینے والا کون ہے؟ اللہ اور محمد. دشمنی مجھے اس سے ہے. اسلام کے ماننے والے تو بیچارے مظلوم اور بے وقوف ہیں اللہ اور محمد کی وجہ سے. اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ تو مظلوم ہیں، بے وہ تو قصور ہے، معصوم ہیں، بے قصور ہیں. بالکل بالکل. بالکل۔ ان کو تو اللہ اور اس کے محمد نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے. تو بھائی اس اسلام کے ماننے والوں سے مجھے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن اللہ اور محمد سے ہے. آ جا اب بول. میں بیچ میں لطف رتی ایڈ کر لو، چیزیں ایڈ کر لو، چیزیں ایڈ کر لیپا پولی کے لیے. اور پھر گالی بنائیں جہاد کو، مجھے کوئی آپتی نہیں ہے۔ نہیں میں نے کب کیا جہاد گالی ہے؟ ہیلو میں نے کب کیا جہاد گالی ہے؟ کسی نے کیا جہاد گالی ہے؟ جہاد اور قتل و جب ان قتال کو کا کوئی نام ہے. دقت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہہ رہا تھا کہ تھوڑی سی تکلیف ہے پھر آرام ہی آرام ہے، زندہ قوم ہو زندہ ہو، اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ اور پھر اس نے خود ہی کہا تھا نا قتل و قتال والا جہاد جو ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. ہاں ہم۔ پلٹو اللہ کا بھتیجا۔ اب وہ چینج کر رہے ہیں نا، چینج کر رہے ہیں نا، اپنی اب لیپا پولی کر رہے ہیں. وہ ان کا سوبھاگیہ ہوگا، وہ جو چاہے کرے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو سناتن دھرم کا یا کسی اور دھرم کا ماننے والا کہتے ہیں اور پھر کسی دوسرے دھرم کا نہ صرف انادر کرتے ہیں بلکہ بدتمیزی کرتے ہیں، گالی بکتے ہیں اور اسے گالی بنا دیتے ہیں دھرم ہی کو، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں چیتاؤں اور دیش والوں کو سب کو بتاؤں کہ دیکھو یہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اچھا یہ دیش والوں کو بتائیں کہ بدتمیزی کر رہے ہیں. اچھا جہاد کے لفظ کو کسی نے گالی تو نہیں بنایا، لیکن اللہ جو ہے قرآن میں ان سب لوگوں کو حرامی کہہ رہا ہے. وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس قرآن کے لیکھک سب کو حرامی کہہ رہا ہے اور جو اس قرآن کو پڑھتا ہے یہ والا مولوی یہ سمجھتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے کہ یہ تمام لوگ جو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بت پوجی کر رہے ہیں وہ حرامی ہیں، کیونکہ یہ اس قرآن کو مانتا ہے. لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو جہاد کو غلط کہتا ہے نا وہ گالی دے رہا ہے.
کیوں بھائی؟ پہلے اپنی کتاب دیکھیے, آگ لگا دو اس کو. بالکل. جھوٹ کتنا بول رہے تھے. یہ ملک میں آتنکواد پھیلانا چاہتے ہیں. آتنکواد تم لوگ پھیلانا چاہتے ہو گدے کے بچوں. یار خود آتنکوادی جیسا دکھتا ہے اور کہہ رہا ہے دوسروں کو کہ آتنکواد نہیں پھیلا رہا ہے. اپنی بتائیے. باتوں سے آتنکواد پھیلا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں آتنکواد پھیلانا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملک سے ظلم ختم کرنا ہے. ظلم شرک کو کہتے ہیں. تو جب آپ نے ملک سے ہر قسم کی مندر کو, چرچ کو اور باقی کی تمام عبادت گاہوں کو اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ٹیمپلز جنیرک کہہ لیں, اس کو توڑ کے ختم کرنا ہے, تو بھائی پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ملک میں آتنکواد تو آپ پھیلا رہے ہیں نا, پھر کسی دوسرے کے اوپر کیوں آر کر رہے ہیں. سمجھ اور رہے یہ بات؟ سوبھاگیہ کی بات ہے, سوبھاگیہ کی بات ہے. لفظ تو ذرا دیکھیے ہے. اور جب وہاں پہ بات کر رہا تھا تو صرف اردو اور عربی کے لفظ, وہ بھی ایک دم سے ایک ہوتا ہے نا بات اور ڈھنگ بولنے کا ٹون سے پتا چلتا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے, کہنا کیا چاہ رہا ہے. اس ٹائپ سے وہ بات کر رہا تھا. اس کا وہ ویڈیو پہ آپ دیکھو تو ایک دم جس کو بولتے ہیں نا کہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب آتنکواد بن جاؤ تم, اس ٹائپ سے. نہیں آتنکوادی بن جاؤ ایک طرح کا. ہاں یہ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, یہ غدار ہیں ملک کے, اس دیش کے دشمن ہیں اور دیش دروہی والا کام کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے دیش کے جو دشمن, نہیں وہ تو یہ خود کر رہا ہے ویسے بائی دا وے. کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے, سلیوٹ ہے بھائی. ہاں, جھوٹا ایک بندہ یہاں غداری پہ آ یہ کے کہہ کر رہا رہا ہے ہے. ہی از دیوبندی ڈز ناٹ ریپرزینٹ ٹرو اسلام. تو آ کے ٹرو اسلام ریپرزینٹ کر دے, تو آ کے کر دے. پچھلی اسٹریم میں بھی ہوا تھا نا, وہ مولانا آیا ہوا تھا, حلیم آیا ہوا تھا, تو وہ دوسرا بندہ آ کے بول رہا ہے کہ نہیں وہ صحیح اسلام نہیں پیش کرا تھا, تو تو نے کیا پیش کر دیا بھائی؟ وہ بھی پھر اینڈ میں یہی کہے گی, یعنی کہ ہر بندہ آ کے نا دوسرے کو, پرابلم یہ ہے ہر بندہ آ کے یہاں پہ دوسرے بندے کو کہتا ہے یہ سچا اسلام نہیں پریزنٹ کر رہا, اور ہر بندہ آ کے اینڈ میں وہی اسلام پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ دوسرا بندہ کر رہا. کمال ہے یار ان لوگوں کی. ویسے چیٹ میں جاتی ہیں کمپلیٹ یہ لوگ نا, یہ ٹرو اسلام نہیں ہے, یہ ٹرو اسلام نہیں ہے, ٹرو اسلام میرے پاس ہے. اچھا بھائی آ جاؤ, آ جائیں گے تو یہ بھی وہی بولیں گے. ہاں ویسے اس کی بات صحیح ہے کہ یہ ٹرو اسلام نہیں پیش کرا, کیونکہ اصل اسلام تو یہاں پر ایکس مسلم پیش کرتے ہیں. یہ بھی بات آپ کی صحیح ہے, لیکن اب اس وقت تو یہ لیپا پولی کر رہا ہے نا. اصل Yes. اسلام بتا چکا ہے یہ, ابھی تو لیپا پولی کر رہا. اس وقت یہ واقعی اس وقت ٹرو اسلام پیش نہیں کر رہا, لیکن اینی ہاؤ ملک ہے پڑوسی ملک پاکستان فلاں فلاں, ان کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں. میرے پڑوسی ملک اچھا پہلے یہ بکیں گے انڈیا میں بیٹھ کے, اسلام کا پرچار کریں گے. جب اسلام کا پرچار ان کے منہ سے صحیح والا نکل جائے گا تو پھر یہ پڑوسی ملک پاکستان کی سازش ہے. ابے سالو وہاں سے کسی بندے نے آگے تیرے منہ سے آواز نکلوائی تھی, بولا تو نے, بکا تو نے, اسٹیٹمنٹ تو نے دی, اس کے بعد پڑوسی ملک. یعنی کیا یہ کیا ہے, یہ کیا چکر ہے, یہ ایسا کیوں ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ ہر چیز پڑوسی ملک پہ کیوں ڈال دیتے ہیں. اور جب سامنے بات جو بندہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کون سا پاکستانی تھے جس کو اس نے بیٹھا رکھا تھا؟ کم سے کم 1000 سے زیادہ لوگ ہوں گے, سارے ہیڈ ملے. نہیں جو ہندو لوگ جہادی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اور دیش میں دنگا پھیلانا چاہتے ہیں, یہ بول رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی یہ لوگ جب بھی اسلام میں پھنستے ہیں تو پاکستان کرنے لگتے ہیں. پاکستان کا اسلام کوئی الگ اسلام تھوڑی ہے, وہی اسلام ہے بھائی. آپ لوگ اپنے بچاؤ کرتے ہو پاکستان کو بیچ میں گھسا کے. اسے کہتے ہیں اسکیپ گوٹ ڈھونڈنا, یس اسکیپ روٹ ہے کسی یہ کندھے کے پاکستان. اوپر بندوق رکھ کے گولی چلانا, دیٹس اٹ. ہاں یہ اور اپنے تو لوگ کچھ بھی, نہیں. اینجل آپ بھی دھیان رکھو, کبھی بھی اسلام کی بات ہے تو پاکستان بیچ میں مت لے کے آیا کرو. اسلام ایک ہی ہے پوری دنیا کا. نہیں ہم اس بات میں پاکستان نہیں لائے تھے بھائی. ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری سرکار ایسے لوگوں کو نہ پکڑ کے پاکستان پہ دھیان لگاتے ہیں. میرا کہنے کا یہ مطلب تھا. ابھی فی الحال کی بات نہیں کرا, کئی بار ہوتا ہے آپ لوگ بیچ میں پاکستان کرنے لگتے ہو. پاکستان کا اسلام اور ہندوستان کا اسلام, سارا اسلام ایک ہی ہے. یہ ادھر بیٹھ کے ہم کو بیوقوف بناتے, تو پاکستان کا بول کے اسکیپ روٹ مت دیا کرو کسی کو. دیکھتے ہیں کیا کریں, لیے ضروری ہے بتانا. ضروری ہے بتانا, تو ضروری تو بتا دیں گے. لیکن یہ کیا سوال کیا پوچھ رہے ہیں جی امت صاحب؟
क्या चीज मुस्लिम वोट क्यों बंट रहे हैं, वजह क्या है? और छोड़ें वोटो छोटो को अब। तो असल में यही वाला मुद्दा था। तो असल में इन्होंने यहाँ पे लेबा पॉलिश की है, सिर्फ इन्होंने यहाँ पे सिर्फ लेबा पॉलिश की है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।